نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ عمل دیا جائے گا، وہ ما اصحاب الشمال کتنے برے ہیں یہ بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم یہ گرم گرم ہواؤں میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے جائیں گے سزا کے طور پر، وظل من یحموم اور کالے کالے دھوؤں کے سائے میں ان کو لا کر چھوڑ دیا جائے گا، لا بارد ولا کریم یہ سایہ دھوؤں کا کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچانے والا ہوگا اور نہ کوئی تکلیف کوئی آرام دینے والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین بے شک یہ لوگ اس سے پہلے خوش عیشی میں، آسائش میں، ناز و نعمت میں زندگی گزار رہے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑے گناہ پر یعنی شرک اور کفر پر اصرار کر رہے تھے کہ ہم یہی کریں گے، وَكَانُوا يَقُولُونَ اور یہ کہتے رہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے پہلے کے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ اے نبی ان لوگوں کے جواب میں کہہ دیجئے کہ ہاں بے شک پہلے کے تمام لوگ اور بعد میں آنے والے تمام لوگ سب کو جمع کیا جائے گا ایک متعین دن کی تاریخ پر میدان محشر میں، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر تم کو بھی اے سامنے والے کفار مکہ، اے گمراہ اور اے اپنے نبی کو جھٹلانے والے، لآکلون من شجر من زقوم تم کو سخت بھوک کی حالت میں زقوم کے درخت سے کھانا پڑے گا، فمالئون منها البطون پھر تم لوگ اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم تو سخت پیاس کی حالت میں اس کے کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی پینے لگو گے، فشاربون شرب الہیم جیسے پیاسا اونٹ پیاس کی حالت میں جلدی جلدی پانی پینے لگتا ہے، اسی طرح
پیاسے اونٹ کی طرح تم پانی پینے لگو گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، اس سے تمہاری مہمانی ہوگی جزا کے دن۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے دنیا میں، تو تم کیوں نہیں مانتے ہو، کیوں نہیں خدا کو ایک قرار دیتے ہو۔ افرأیتم ما تمنون، بھلا بتلاؤ جو نطفہ تم ڈالتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس منی کے قطرے سے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، پیدا کرنے کے بعد ہم نے ہی تمہارے درمیان میں موت کا سلسلہ رکھا ہے، اور ہم عاجز ہونے والے، ہار جانے والے، تھکنے والے نہیں ہیں۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم اس سے عاجز ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہے، ہم تم جیسوں کو دوسری شکل میں بدل دیں، ہم اس پر قادر ہیں، اور ہم ایسی شکل میں تم کو پیدا کر دیں جس کو تم جانتے بھی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور یقیناً تم جانتے ہو اپنی پہلی پیدائش کہ گندے پانی سے، منی کے قطرے سے تم کو پیدا کیا۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا بتلاؤ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اسے اگاتے ہو، کھیتی بناتے ہو، غلہ پیدا کرتے ہو، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو ان ساری کھیتیوں کو، ان سارے غلوں کو چورا چورا بنا دیں تو تم ہاتھ ملتے ہی رہ جاؤ۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ارے ہماری ساری پونجی ہی چلی گئی، ہم تو تاوان میں آ گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم قسمت رہ گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتلاؤ جو پانی تم روزانہ پیتے ہو، أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے اسے بادل سے برسایا ہے کہ ہم برسانے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر ہم چاہیں تو سارا پانی کڑوا بنا دے کہ پینے کے لائق ہی نہ رہے، تو تم کیوں میٹھے پانی پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے؟ افرأیتم النار الذی تورون، بھلا بتلاؤ یہ آگ جسے تم سلگاتے ہو، جلاتے ہو، فأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت کو اگایا ہے جس درخت کو رگڑ کے تم آگ نکال لیتے ہو، یا ہم اگانے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے بنایا ہے اور ان سب چیزوں کو سامان استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے، زندگی کا سفر کرنے والوں کے لیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، لہذا اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے، نماز میں پڑھیے، نماز سے باہر پڑھیے، چلتے پھرتے پڑھیے، اپنے پروردگار عظیم الشان قدرت والے کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے۔ سورۃ الواقعہ کی تفسیر چل رہی ہے، پہلا رکوع مکمل ہوا، یہ دوسرا رکوع ہم نے پورا مکمل پڑھ دیا ہے۔
اور پھر اس کے بعد تیسرا رکوع آئے گا اور اس پر تفسیر کل پوری ہو جائے گی اور سورہ واقعہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوگی انشاءاللہ عید کے بعد۔ میرا سفر ہو جائے گا کل پرسوں، تو عید کے بعد جمعرات کو تفسیر چلتی رہے گی سورہ حدید کی، وہی آخری صورت ہے 27ویں پارے کی۔ پھر 28واں شروع ہوگا، 29واں 30واں، 3 پارہ پھر رہ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں کیا کیا چیزیں بتلائے ہوئے ہیں، اتنی تفصیل ہے۔ ایک تو ترجمہ کرنے کے بعد ہلکی ہلکی تفسیر کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا تو سمجھ میں آئے، ورنہ موٹے موٹے ویلیوم بعض علماء نے 400 ویلیوم میں جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، 400 جلدوں میں، 40 جلدوں میں، 30 جلدوں میں، تو ہم لوگوں کے پاس رکھی ہوئی ہے، یعنی جلد ویلیوم پوری الماری کا خانہ بھر جائے۔ ایک ایک آیت سے ہمارے علماء کرام نے 100 مسئلے نکالے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو بحر ذخار ہے، بہتا سمندر ہے، اس میں کتنے مسائل ہیں، علماء ہار جائیں گے، زندگیاں ان کی ہار جائیں گی، نئے نئے علماء پیدا ہوتے رہیں گے، انہی کتابوں سے پڑھ کر کے اور اس کی روشنی میں زندگی کے مسائل جن پر عمل کر کے اللہ کی مرضی بندہ حاصل کرے وہ اس میں سے نکالتے رہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم تو ایک بحر ذخار ہے، ناپید کنار سمندر ہے، یعنی ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو تفسیر ہو رہی ہے یہ تو بہت مختصر ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ کے فضل سے ہم 27ویں پارہ تک پہنچے ہیں، اور سن 2010 میں شروع کیا تھا، سن 2025 چل رہا ہے، یعنی تقریباً 15 سال ہونے والے ہیں، جبکہ ہلکی پھلکی تفسیر چل رہی ہے، بہت ہی مختصر انداز کی 400 جلدوں کی تفسیر ہے، تو زندگیاں ختم ہو جائیں وہ پوری نہ ہو۔ بہرحال سب اسی کی تفسیر ہے، اللہ کے کلام کی توضیح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے، کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اللہ رب العزت نے ان کا نظام بنایا ہے کہ میدان محشر میں ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا، وہ ایک ہوا چلے گی اور ہوا ان کے نامہ اعمال کو اڑا کر کے لائے گی، کسی کے داہنے ہاتھ میں تھمائے گی، کسی کے بائیں ہاتھ میں تھمائے گی۔ تو بائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب ہی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور داہنے ہاتھ میں ملنے کا مطلب ہے کہ جنت ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ اب اس نامہ عمل میں رزلٹ کے حساب سے تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں جانا ہوا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جانا پڑے گا، نہیں تو پھر جنت میں نامہ عمل ہاتھ میں داہنے مل گیا تو سمجھیے کہ اپنے لیے جنت ہے۔ لیکن اب وہ کیا ہے، بعض اعمال میں ہم فیل ہیں اور اس کی توبہ کر کے نہیں گئے، اور سفارش کرنے والوں نے سفارش نہیں کی، کسی کے اس میں ہم نہیں آئے، اور قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب میں، جو محشر کا عذاب ہوگا، قبر کا عذاب ہوگا، اس سے بھی گناہ دھلے جائیں گے۔ تو ان سب سے گزرنے کے بعد بھی ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ اب بھی باقی ہیں، تو پھر جہنم میں ہم کو ڈالا جائے گا۔ اب وہ بھی ایمان والے کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ وہ جہنم میں جو ڈالا جائے گا وہ گناہوں کو دھلنے کے لیے ڈالا جائے گا، سزا دینے کے لیے نہیں۔ لیکن اب وہ سزا دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن تکلیف تو ہوگی ہی۔ جیسے استاد مارتے ہیں اسٹوڈنٹ کو تو وہ سزا دینے کے لیے نہیں مارتے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کا پیر ٹوٹ جائے، آئندہ سے پڑھنے نہ آئے، نہیں، اس کے پیچھے کیا رہتا ہے، پڑھنے لگے، کیلیبر آ جائے، اس میں ایبیلٹی پیدا ہو جائے، ماہر ہو جائے۔
یہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے دنیا میں کہیں بھی کسی ٹیچر کو، کسی طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو سزا دیتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کیوں سزا دے رہے ہیں. اگرچہ آج کل کی جو ہے ٹینڈنسی بدل گئی ہے. پہلے یہ کہتا استاذ کو دینے کے بعد کہتے تھے اس کا جو ہے گوشت اور چمڑا آپ کا، صرف ہڈی ہماری. وہ ایک تعبیر تھی کہنے کا، ایکسپریشن تھا کہنے کا. مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ اس کو بناؤ، مارو، پیٹو، ہم کبھی بھی آپ سے شکایت نہیں کریں گے، بس آپ کو بنانا ہے. تو وہ بنانے والے اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے ماہرین ہوتے تھے، ڈی ایم، ایس ڈی ایم ہوتے تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچتے تھے. کیونکہ انگریز جب آئے ہیں اور انگریز کی جانے کا وقت ہے تو اس وقت دیکھو کتابوں میں پڑھو تو مسلمان ہی آفیسر ہے، مسلمان ہی کلکٹر ہے، مسلمان ہی ڈپٹی کلکٹر ہے. کیونکہ وہ سب پڑھ کر کے اسی جو مدرسہ تعلیم تھی اسی سے پڑھ کر کے وہ سب بنتے رہتے تھے. ادھر مولانا اشرف علی تھانوی دین کے مولانا ہے، عالم ہے، اور ادھر ان کے خاندان والے سرکاری ملازم. تو اس طریقے سے سب رہتے تھے. تو پڑھانے کا جو نظام تھا وہ یہی تھا کہ سزا دی جائے اور سزا کے لیے آدمی تیار رہتا تھا. آج تو کیا ہے، آج تو یہ ہے کہ کسی کو تھوڑا سا غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، وضو خانے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ڈانٹ دیا تو دوسرا بولے گا تم کیوں ڈانٹ رہے ہو، کیوں میرے بچے کو ڈانٹا. تو ٹھیک ہے، سب کو چھڑوا چھوڑ دیا، بیل کی طرح، سانڈ کی طرح. نہ ہم بول پاتے ہیں اپنے بچے کو، نہ دوسرا کوئی بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے جھگڑا لڑائی کون کرے گا. تو ٹینڈنسی بدل گئی، نظریہ بدل گیا. پہلے یہ تھا کہ گاؤں کا کوئی بوڑھا بھی گزر رہا ہے تو بچے گولی کھیلتے تھے، جو پرانے زمانے کے کھیلتے تو اٹھا کے چھپا لیتے تھے کہ ابھی بڑے میں آ رہے ہیں بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کو بھی، ان کو بھی معلوم تھا کہ گھر والے کچھ نہیں کہیں گے اور یہ ہماری اصلاح کے لیے بولیں گے. ابھی جو ہے بالکل بدل گیا ہے. پہلے کوئی بھی آئے، کسی کے کیا نام ہے، کسی کا ہم کھائے ہیں کیا، کسی نے ہم کو جو ہے کھلایا ہے کیا، پتہ نہیں کیا کیا جملے کا سنگی، وہ اس لیے بولے گا نہیں. اور وہ گزر جائے، ہم جیسے ہیں، ننگے ہیں، خراب ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، کسی لڑکی سے محبت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تم سے مطلب. یہ ٹینڈنسی ہو گئی ہے، کوئی کسی کو بولنے والا نہیں. اور بولنے کا مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا باقاعدہ شریعت میں ہے. تو اس حکم کو باقاعدہ ایک جیسے قانون بنا کر کے چھوڑوا دیا گیا کہ اب کوئی کسی کو بولتا نہیں. گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو چکا ہے. کوئی کسی بات سے منع نہیں کر سکتا اور کوئی کسی بات کا حکم نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ وہ اثر جو ہے، وہ اثر عام لوگوں سے جو بڑے تھے وہی نمٹ لیتے تھے، اب وہ ہم لوگوں تک پہنچ گیا. ہم لوگ بھی کسی کو ایسے ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے آپ سے مطلب. ایک صاحب کو ہمارے جو ہے بڑے تھے، استاد کے درجے میں تھے، بازو میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ کیا الٹا سیدھا کر رہا ہے. کہا کہ جائے کیا نام ہے، ایسا مت کرو، نماز نہیں ہوتی، تم اپنی نماز پڑھنے آئے ہو کہ ہماری نماز دیکھنے آئے ہو. اب کیسے کوئی منع کرے؟ تو یہ منع کرنا نہیں ہے، شریعت کا ایک حکم ہے، امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرو، نہی عن المنکر، برائیوں سے روکو. یہ پورا چھوٹ گیا، کوئی کسی کو کہنے کے لائق نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے نظریات شیطانی ہو گئے، نفسانی ہو گئے. نفس اور شیطان سب پر چھا گیا، کسی خاص نہیں، ہم اور آپ سب اس میں شامل ہیں. اب ایسی اس میں ہو گئے، کیوں آپ نے میرے بچے کو بولا، اپنے بچے کو کیوں نہیں بولا؟ ارے اس کو دیکھو نا کہ کس لیے بولا ہے. اصل تو ہماری اور ان کی دشمنی ہے، اور یہاں بچے خراب ہو رہے ہیں. بچے خراب ہو کر کے بڑے ہوتے ہیں، شادی بیاہ جب ہو جاتی ہے تب وہ ہماری بات بھی نہیں مانتے، کیونکہ آپ نے اصلاح نہیں کرنے دیا. اس وقت اصلاح ہو جاتی. ہر بڑے کا احترام کرنا شریعت میں موجود ہے، ہر بڑے کا احترام کرنا. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی نے کسی بوڑھے کا احترام کیا تو حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے
حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کی طرف سے کلام ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کسی بوڑھے کی اگر کسی نے عزت کیا تو میری عزت کیا، گویا میری عزت کیا۔ اب معاملہ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ معاملہ یہ پہنچ رہا ہے کہ ہم بوڑھے کی بے حرمتی کر رہے ہیں، وہ تو فلاں کے گھر کا ہے، لیکن حقیقت میں ہم اللہ کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ اب اللہ سے آ کر کے رو رہے ہیں، روزی دے دو، میرے بچے کی بیماری کو ختم کر دو، میرے کھیت میں برکت اللہ نازل کر دو، اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کر کے آئے ہیں۔ وہی اللہ کہتا ہے فرشتوں سے اور آواز دیتا ہے، وہ صرف جنات اور انسان کو چھوڑ کر ساری مخلوق سنتی ہے کہ میری بے عزتی کر کے ابھی آیا ہے اور اس کے بعد مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو کہا، لیکن حقیقت میں ہم نے اللہ کی بے حرمتی کیا۔ اسی لیے آپ فضائل اعمال میں حدیثیں سنتے ہوں گے جو اسی کی انہی آیتوں کی تفسیر رہتی ہے، وہ کہ بندے میں تیرے پاس بھوکا تھا، میں تیرے پاس آیا تھا مانگنے کے لیے، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو غنی ہیں، آپ فقیر تھوڑی ہیں۔ تو وہ کہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، میرا بندہ جس کو میں نے فقیر بنایا تھا وہ تیرے پاس آیا تھا، وہاں میں تھا، تو اس کو دیتا تو مجھے پاتا۔ تو فقیر کو فقیر بنانے والا اللہ ہے، بوڑھے کو بوڑھا بنانے والا اللہ ہے۔ اور بوڑھا اب جو ہے ایک دم بالکل بچے کی طرح ہو گیا کہ جیسے بچہ پڑا رہتا ہے، اس کو کروٹ دو تو کروٹ ہوگا، اور اس کو لٹاؤ تو لیٹے گا، اٹھاؤ تو اٹھے گا۔ ایسے ہی بچے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کے لیے یہ رکھا کہ کسی بوڑھے کے اگر کسی نے عزت کیا تو گویا کہ اس نے میری عزت کیا، کیونکہ میں وہاں ہوں، میں نے ہی اس کو اس عالم میں بنایا۔ لہٰذا بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم اگر کسی جو ہے عمر دراز کی عزت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم دین کا احترام کرتے ہیں، اور دین کے احترام میں یہ ہے کہ ہم نے گویا کہ اللہ کی عزت کی۔ اللہ کی عزت کیا تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے برکتیں نازل ہوں گی، روزے میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، علم میں برکت ہوگی، اپنی تمام ضروریات میں برکت ہوگی، بال بچے ہماری اطاعت کرنے والے بنیں گے، بال بچے ہمارے لیے فائدہ مند بنیں گے۔ اس طریقے سے برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہے کہ جو اس سے نفع ہے اس نفع کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ تو اب اس نفع کو کیسے بڑھائیں گے اللہ ہی جانتے ہیں، اور اگر نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ موقع دیتے رہتے ہیں۔ بوڑھا بچہ تھا، جوان ہوا، شادی بیاہ ہوئی، اس کے بچے ہوئے، اور اس کے بعد وہ بھی بوڑھا ہوا۔ اب انہی کے بچوں کو اس میں مسلط کر دیں گے، کوئی نہیں اس کے کام آ رہا، اب جو ہے رو رہے ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تمہارے اعمال کا یہیں پہ اللہ تعالیٰ نتیجہ دکھا رہے ہیں، لیکن ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اگر ایمان والے ہو اور اس پر صبر کر رہے ہو، بھلے سے تم کر کے آئے، صبر کر رہے ہو تو صبر کی وجہ سے تمہارا گناہ بھی مٹ رہا ہے۔ یہ اللہ دونوں طرف سے کرم فرماتے ہیں۔ جیسے ایک ہی آدمی کیا رہتا ہے، ایک ہی آدمی کسی کا بیٹا رہتا ہے، کسی کا باپ رہتا ہے۔ جیسے یہیں پہ ایک خاندان میں دیکھ لیجئے، دادا موجود، اس کا بیٹا موجود، اس کا بیٹا موجود، اس کا بیٹا موجود۔ یہیں پر بہت سارے 2-4 لوگ تو ہیں ہی میری نظر میں جن کو میں جانتا ہوں کہ لکڑ دادا بھی موجود، یعنی یہ لڑکا ہے، اس کا باپ، اور اس کے بعد دادا، اور اس کا پڑدادا تک موجود ہے۔ تو اب یہ جو بیچ میں کیا ہے، باپ ہے اس کا، تو اس کا بیٹا ہوں، تو رخ بدل گیا۔ ادھر دیکھتے ہوئے کیا ہے، بیٹا ہے، اور ادھر دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کی طرف باپ ہے۔ تو ایسے رخ رہتا ہے کہ ایک طرف اگر ہم رخ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارا دوسرا نام رکھ دیتے ہیں، اور دوسری طرف رخ کرتے ہیں تو دوسرا نام رکھ دیتے ہیں۔ اس طرف رخ کیا تو ہمارا نام بیٹا، اور اس طرف رخ کیا تو ہمارا نام باپ، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کل میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ایک ہی آدمی کے لیے میدان محشر میں وہ دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک ہی آدمی کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک ہی آدمی کے لیے وہ دن صبح سے لے کر کے ظہر تک میں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ وہ دن اس کو بہت مختصر معلوم ہوگا کہ بہت جلدی ہو گیا اپنا کام۔ ایک بزرگ تھے، مولانا تھے،
مسجد میں امام تھے، تقریریں کرتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، بغداد کا واقعہ ہے۔ تو ایک دن انہوں نے دعا کیا کہ یا اللہ، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی دن کو آپ نے 50,000 سال کے برابر فرمایا ہے، ایک ہی دن کو سال بھر کے برابر فرمایا ہے، اور اسی دن کو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہے ظہر کے وقت تک حساب کتاب ہو جائے گا، میدان محشر کا جو دن ہوگا، یوم القیامہ، یوم محشر، تو وہ جو ہے بہت مختصر ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے اللہ مجھے سمجھا دیجیے۔ دعا کیا انہوں نے، یا اللہ سمجھا دیجیے تاکہ میں دوسروں کو سمجھا سکوں۔ لیکن اب اس کے بعد دعا کر کے آدمی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی بھولتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ تعالیٰ نہ بھولتے ہیں اور نہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دعا کیا تھا، بھول بھال گئے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں جو ہے دریائے فرات ہے، دجلہ اور فرات، تو لوگ جمعہ کو غسل کرنے کے لیے دریا میں جاتے ہیں، نہا کر کے آ جاتے ہیں، نہا کر کے آئے، کیونکہ اب سب سے چیزیں گھر میں ہو گئی ہیں نا، نہیں تو پہلے کیا ہے، لوگ تالاب میں، ندیوں میں جا کر کے نہا کر کے آتے تھے جمعہ کے دن۔ اتنا زیادہ آدمی بزی نہیں رہتا تھا، بس اپنا جو ہے کھانا کمانا چلتا رہتا تھا، کاشتکاری رہتی تھی، آدمی ٹھاٹ سے رہتا تھا، اپنا عبادتیں کرتا تھا اور خالی بہت رہتا تھا۔ ابھی آدمی بزی بہت ہے، بزی بہت ہے، آرام چھوڑ کر کے آرام طلب کرنے جاتا ہے، آرام چھوڑ کر کے آرام طلب کرنے جاتا ہے، اے سی میں بیٹھا ہوا آرام میں، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کے آرام طلب کرنے جا رہا، کمانے کی وہاں پہ پیمنٹ ہے 2 لاکھ روپیہ، ذرا لینے جا رہا ہوں، تو آرام چھوڑ کے آرام طلب کرنے جا رہا ہے۔ یہ آج حالت ہو گئی ہے۔ پہلے کے لوگ قانے ہوتے تھے، مطمئن رہتے تھے، اور اس میں ان کو دل کا سکون رہتا تھا۔ بہرحال وہ مولانا صاحب جیسے اور گاؤں کے لوگ نہانے جا رہے تھے، کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں، دجلہ ندی میں نہا کے آتے ہیں۔ تو کپڑا وپڑا لے لیا اور اس کے بعد گئے نہانے کے لیے، کپڑا وہاں رکھ دیا اور اپنا پہن وہن کر کے جیسے کودتے ہیں ندی میں کود گئے، اور کود کر کے ایک جگہ کپڑا رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر آئے، نہا کر کے نکلے، تو جہاں کپڑا رکھا تھا وہاں کپڑا ہے ہی نہیں، کپڑا ہے ہی نہیں۔ اور لوگ بھی نہا ہوا گئے، اپنا کپڑا اپنا پہن ون کر کے چلے آئے، یہ اپنا دیکھ رہے ہیں یہاں کپڑا نہیں ہے۔ تو جتنا بدن کے اوپر تھا اتنا تو تھا، اور بقیہ جو ہے کپڑا جو پہننے کے لیے لے گئے تھے وہ ہے ہی نہیں۔ تو باہر نکلے، تو باہر جب نکلے تو دیکھا کہ یہ سب بلڈنگیں، شہر، یہ تو بدلا بدلا دکھ رہا ہے، بدلا بدلا دکھ رہا ہے۔ اچھا، وہ جب نہانے یہاں آئے تھے، نہانے آئے تھے، تو اس سے پہلے راستے میں ان کو یاد آیا تھا کہ نہا کر کے ابھی آؤں گا تو تھوڑا راستے میں یاد آیا گوشت لے کر کے دے دیتا ہوں، بیوی پکائے گی تب تک میں نہا کر کے آ جاتا ہوں۔ تو ان کو گوشت دے دیا تھا خرید کر کے، پھر واپس آ کے گھر پہ گوشت دے دیا، اس کو تم بھونو پکاؤ، ابھی میں آ کے کھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد ادھر جو ہے وہ دے کر کے چلے آئے، اور ادھر نہایا، نہا کر کے جب واپس آتے ہیں تو کپڑا ہی نہیں موجود، اور کپڑے کے ساتھ ساتھ یہ گاؤں، شہر، بلڈنگ سب بدلی بدلا ہوا سارا ماحول۔ تو تھوڑا اور آگے بڑھے تو راستہ بھی بدلا، لیکن جمعہ کا دن تھا، نہانے گئے تھے، جمعہ ہی کا دن تھا، سب لوگ جو ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں پہچان رہے۔ تو یہ بھی جو ہے اسی طرح لنگی میں جتنا بدن پہ کپڑا تھا اسی طرح وہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے مسجد میں پہنچے۔ جمعہ کا دن تھا، خطیب جو ہے تقریر کر رہے تھے، وہ بھی وہیں چپل اتارنے کی جگہ پہ، کیونکہ کپڑا تھا نہیں، کنارے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے اپنا سننے لگے۔ اور مولانا تھے، کسی سے بتایا نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ انہوں نے نماز پڑھایا، خطبہ دیا، جمعہ ہوا، سب لوگ اپنا سنت پڑھ کے چلے گئے، وہ بھی وہیں پر
سجدہ کرتے رہے، جیسے ایک آدھ پاگل بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، اسی طرح لوگ سمجھتے رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے پیسہ ویسا بھی دیا، 10 روپیہ 20 روپیہ 5 روپیہ 2 روپیہ دیتے گئے اس طرح۔ اب اس کے بعد ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے، تو بعد میں سب لوگ اپنے گھر چلے گئے، کھانا وانا کھا کے سو گئے۔ 3 بجے 3:30 بجے گاؤں کے بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ اب یہ تو ہے مولانا، لیکن ان کو تو نہیں کوئی کچھ جان رہا، تو بچوں کو بلا رہے ادھر آؤ کلمہ سناؤ، تو وہ کلمہ سنا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو انعام دے رہے ہیں، لو دو 2 روپیہ لو، اور کسی سے التحیات پوچھ رہے ہیں تو وہ سنا دے رہا، اس کو 10 روپیہ دے رہے ہیں، اس طرح پیسہ بھی دے رہے ہیں۔ اب گھر جا کر کے بچے بتا رہے ہیں کہ وہ ایک پاگل آیا ہوا ہے مسجد میں، وہ دعائیں سنتا ہے، پیسہ دیتا ہے۔ اب عصر میں لوگ پڑھنے آئے تو جس کے گھر میں جا کے بتایا تھا، ان لوگوں نے آ کر کے دیکھا کہ ہاں واقعی ہے، تو ان کو کسی نے کرتا لا کر کے دے دیا، کسی نے لنگی لا کر کے دے دیا، پہن کر کے وہ نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہی رہنے لگے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کو معلومات ہے تو یہاں بچوں کو پڑھائیے، تو بچوں کو وہ پڑھانے لگے۔ وقت گزرتا گیا، کوئی اور چیز کوئی نہیں پوچھ رہا اتفاق سے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ایسے وقت گزرتا گیا کہا کہ آپ بڑوں کو بھی پڑھائیے، چھوٹوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کی تو معلومات بہت زیادہ ہے، تو بڑوں کو بھی پڑھانے لگے، بڑوں کو چھوٹوں کو۔ اور اس کے بعد کہا کہ آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ اور وہ اللہ کی مرضی، ان کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سوچ رہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، کیسے آ گیا ہوں۔ وہیں پہ ان لوگوں نے شادی بھی کر لی، شادی بھی ہو گئی، وہیں رہنے لگے، مسجد میں بھی پڑھانے لگے، اور جو ہے بال بچے بھی ہو گئے، اس طریقے سے چلتا رہا۔ تو اب جب پرانے ہو گئے تو وہ بھی گاؤں والوں کے ساتھ جو ہے جہاں نہانے جاتے ہیں وہیں نہانے دجلہ میں پھر گئے کہ چلو بھائی آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی نہا کے آتا ہوں۔ تو اب گئے نہانے کے لیے، نہائے وہائے، اور سب لوگوں نے جو ہے نہایا، سب آ کر کے کپڑا وپڑا پہن کے سب چلے آئے۔ یہ بھی اپنا آئے نہا کر کے دیکھا کپڑا جہاں رکھا تھا تو وہاں کپڑا ہے ہی نہیں۔ تھوڑا دور دیکھا جا کر کے تو پرانا والا کپڑا ہے، پہلے جو کپڑا تھا وہ کپڑا رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد تعجب کر رہے ہیں، خیر وہ پہنا ہونا انہوں نے۔ اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھ کر کے جا کر کے دیکھ رہے ہیں تو میرا پہلا شہر ہے، سب بلڈنگیں ویسے ہی ہیں، اور آگے بڑھے تو دیکھا گلی بھی اسی طرح ہے، روڈ اور راستے بھی اسی طرح ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے چلتے دیکھا کہ میرا گھر بھی وہی ہے، اور گھر کی طرف راستہ جو جا رہا تھا اس راستے سے چلتے آئے، اور دروازے پر جو ہے دستک دیا تو بیوی نے دروازہ کھولا۔ بیوی کہہ رہی بہت جلدی آ گئے، ابھی تو میں گوشت کو بھون رہی تھی، ابھی تو میں نے ڈالا ہے پتیلی میں، کڑھائی میں، اس کو بھون رہی ہوں۔ اب ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ جو میں نے دعا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے سمجھایا ہے کہ میرے لیے سب بندشیں لگا کر کے کیا کیا، کپڑا غائب کروایا، دوسرے شہر میں بھجوایا، وہاں میں سال رہا، اور وہاں شادی بیاہ ہوئی، بچے بھی وہاں ہوئے، اور اس کے کتنا سال گزر گیا، اور اس کے بعد ادھر سے پھر میں نہانے گیا، نہانے جا کر کے پھر واپس آ رہا ہوں تو کپڑا وہی ہے، اور یہاں اب واپس آ رہا ہوں، یہاں بیوی کہہ رہی بہت جلدی نہا کے آ گئے، ابھی تو میں گوشت بھون رہی تھی۔ تو بغداد کے عالم تھے وہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہی دن سکے کے 2 رخ، وہی دن بیوی کے لیے ابھی کیا ہے، ابھی جلدی سے آ گئے، ابھی تو میں گوشت بھون رہی ہوں، اور وہی سکے کا دوسرا رخ کیا ہے، سال گزر گیا۔ تو دنیا میں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا دے رہے ہیں۔ موبائل ہی لے لیجیے، ہم لوگ کتابیں اس میں لوڈ کیے ہوئے ہیں، اور کتنی اس میں تفسیر بھی سب کیا ہو رہی ہے۔ پہلے کیا ہے، پہلے کیسٹ آتا تھا، 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا کیسٹ، تو بھر گیا، دوسرا خرید کے لائیے، وہ ریل چلتی تھی۔ ابھی اس میں پتہ نہیں کتنا جا رہا ہے، اور قرآن شریف ہے تو ایسے صفحہ الٹیے، صفحہ الٹتے رہیے، اندر کیا ہے اللہ جانے۔ لیکن آدمی کو غور کرنا چاہیے تاکہ دینی امور بھی سمجھ میں آئے۔
کہ وہی دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے 2 گھنٹے کے برابر ہوگا، وہی دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے 1000 سال کے برابر ہوگا، وہی دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو اسی موبائل سے اپنی بہت ساری چیزوں سے سمجھ سکتے اس میں کیا کیا ہے۔ تو علماء نے اسی لیے مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ اگر یہ آپ اٹھاتے ہیں موبائل تو بلا وضو اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں قرآن شریف کھلا ہوا ہے، تو اس طرف آپ بلا وضو ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس پر کھلا ہوا ہے، بند ہے تو لگا سکتے ہیں۔ علماء اسی قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلے ہم مستنبط کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو کوئی قرآن شریف نہیں کہے گا، اس کو کیا کہیں گے؟ موبائل کہیں گے، اسی لیے ادھر ادھر ہم چھو سکتے ہیں، وضو نہیں ہے۔ لیکن قرآن شریف کے پیجز، اوراق، صفحات کھلے ہوئے ہیں، تو کھلے ہوئے ہیں تو چونکہ اسے جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس پہ اگر ہم ایسے ہاتھ کرتے تو صفحہ الٹ جاتا ہے، تو گویا کہ اسی پہ ٹچ ہوا، اس لیے بغیر وضو اس کو نہ چھوئے۔ اگرچہ کچھ علماء نے اجازت دیا ہے کہ حقیقت میں تو اندر ہے وہ، تو اسی لیے اس پہ نہیں ٹچ ہو رہا ہے، تو اس لیے اسے چھو سکتے ہیں، لیکن صحیح علماء کا قول یہ ہے کہ حقیقت میں اس کو اب الگ نہیں کر سکتے، جدا نہیں کر سکتے، اس کو ٹچ کرنے سے وہی کھل رہا ہے جیسے اس کو ٹچ کرنے سے یہ کھل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن شریف ہے، لہذا بلا وضو کے اس کو چھو نہیں سکتے۔ تو اب یہ حیثیت ہو گئی، موبائل کی حیثیت سے اس کو بلا وضو چھو سکتے ہیں، اور ادھر قرآن شریف کھلا ہوا تو اس کو وضو کے ذریعے، اور یہ پورا کا پورا قرآن شریف ہے، یہ پورا کا پورا قرآن شریف ہے، اس لیے اس کو پورا کا پورا وضو سے چھونا ہے، اس میں کہیں بھی کوئی چیز نہیں شامل ہے۔ تو اب یہ علماء وقت کے ہوتے ہیں جو دستگیری کرتے ہیں، وہ کہاں کا مسئلہ یہاں جوڑ کر کے وہاں سے نکال کر کے بتلاتے ہیں۔ جیسے دجال آئے گا، دجال آئے گا، تو ایک حدیث شریف ہے کہ دجال دنیا میں 40 دن تک رہے گا، دنیا میں 40 دن تک رہے گا، تو اس میں اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ سال بھر کے برابر ہوگا، 1 سال میں سورج نکلے گا اور ڈوبے گا، اور جو دوسرا دن ہوگا اس کا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور جو تیسرا دن ہوگا اس کا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد چوتھا دن یعنی 37 دن جو ہوں گے وہ روزانہ کے برابر ہوں گے، جیسے 24 گھنٹہ ہوتا ہے دن اور رات۔ تو حضور نے حدیث بیان کیا صحابہ کے سامنے، تو صحابہ کے سامنے جب حدیث بیان کیا تو صحابہ نے پوچھ لیا، دجال کا تذکرہ چل رہا کہ دنیا جب ختم ہونے والی ہوگی تو اخیر میں ایک آئے گا دجال، یہ دجال کیا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، یہودی ہوگا حقیقت میں، جیسے یہودی قبیلہ ہے ایسے یہودی ہوگا وہ، جیسے اسرائیل میں ابھی بنیامین نتنیاہو چل رہا ہے، یہ بادشاہ ہے، ایسے ہی یہودیوں کا بادشاہ دجال ہوگا، اور دجال کو بہت ساری طاقت و قدرت اللہ تعالیٰ دیے ہوں گے۔ تو حضور نے بیان فرمایا سامنے دجال کے بارے میں، تو دجال کے بارے میں جب بیان فرمایا تو اسی میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے 40 دن دنیا میں رہے گا وہ، اس میں سے 1 دن ہوگا 1 سال کے برابر، دوسرا دن ہوگا اس کا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہوگا 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد سے لے کر کے 37 دن روزانہ کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے جھٹ سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول جو سال بھر کے برابر 1 دن ہوگا تو صرف ظہر اثر پڑھی جائے گی، 1 ہی دن ہوگا نا، تو ظہر اثر صرف پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟ تو جھٹ سے سوال کیا، سوال کرنے کی برکت سے جواب آیا، وہ جواب کتابوں میں لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ظہر اثر صرف نہیں پڑھیں گے بلکہ 24 گھنٹے کا حساب لگا کر کے، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہوتی ہیں تو گھڑی تو وہی رہے گی، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھیں گے، بھلے سے دن نکلا رہے گا اور آپ فجر بھی پڑھیں گے، ظہر بھی پڑھیں گے، عصر بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے۔ حضور نے اسی وقت بتا دیا، چلو صحابہ نے سن لیا، صحابہ کا کام تھا 1,24,000 صحابہ کا، جو باتیں سنا اس کو محفوظ رکھا اور اگلی امت کو پہنچا دیا۔ پہنچاتے 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 ہم تک آئی بات۔ اب ہمارے زمانے میں کیا ہے، ناروے تک لوگ پہنچ گئے۔ ناروے میں کیا ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے۔ اب ناروے میں بھی مسلمان پہنچے، اب مسلمان کو نماز پڑھنا ہے، تو اب مسلمان کو نماز پڑھنا ہے تو اگر رات چل رہی ہے تو مغرب، عشاء، فجر رات میں اگر مان لیتے ہیں تو اندھیرے میں مان لیتے ہیں تو 3 نماز، تو 3 نماز پڑھیں صرف اور ٹھاٹ سے آرام کریں، یا کیا کریں؟ تو وہ حدیث دجال والی آئی
علماء نے غور کیا اور وہاں سے مسئلہ نکالا کہ جب 6 مہینے کی رات ہوگی یا 6 مہینے کا دن ہوگا تب بھی کیا کیا جائے گا، 24 گھنٹے کے حساب سے نماز پڑھی جائے۔ تو اس طریقے سے حدیث ہے اور اس طریقے سے دین ہے ہمارا۔ بیان چل رہا ہے دجال کا، لیکن مسئلہ نکل رہا نماز کا، کیونکہ صحابہ کو اللہ نے کیا بنایا ہے، ہمارے لیے نمائندہ بنایا، رہنما بنایا۔ انہوں نے سوال کر لیا، جواب آ گیا، سوال جواب دونوں کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ اب نئی نئی چیزیں جب ایجاد ہو رہی ہیں تو اسی حدیث سے، اسی قرآن سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے۔ اب کوئی ناروے چلا جائے اور وہاں پہ 6 مہینے کے دن میں ہو تو وہ 24 گھنٹے کے حساب سے نمازیں پڑھتا رہے گا۔ وہاں کا ٹائم ٹیبل بازو کے علاقوں کے اعتبار سے 24 گھنٹے کے حساب سے ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، فجر کا، اس طرح ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ دن ہی میں تراویح بھی پڑھتے ہیں، دن ہی میں افطار بھی کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے حساب سے جتنا دن بنتا ہے 12، 13، 14 گھنٹے کا، اسی کے حساب سے سحری کھا لیتے ہیں اور اسی کے حساب سے پھر افطاری کر لیتے ہیں۔ مغرب کا وقت جو ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوا، افطاری کر لیا دن ہی میں، اور اس کے بعد پھر کیا کر لیا، انہوں نے روزہ کھول کر کے مغرب نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد پھر اذان دیا اور عشاء کی نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لی۔ تراویح دن میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے رخ رکھے ہیں، مختلف رخ کے اعتبار سے مسئلے بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیٹی ہے تو باپ کی حیثیت ہے، باپ کی طرف دیکھتے ہوئے، اور بیٹی ہے وہی اس کا نکاح ہو گیا تو اب وہ اس کو دیکھے گی کس کو، خاوند کی حیثیت سے۔ اب خاوند کے ہزاروں مسئلے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں، خاوند کے ساتھ کیسے رہے گی وہ سارا معاملہ اس کے ساتھ رہے گا خاوند کا، اور جو ہے خاوند کے حقوق، خاوند کے مسائل، خاوند جو ہے اس کی زکوٰۃ ہے تو وہ کس کے اوپر زکوٰۃ کیسے ہوگی، الگ الگ مسئلہ۔ یہاں باپ اور بیٹی، اب باپ بیٹی کے اعتبار سے باپ بیٹی کے کیا مسائل ہیں، کیا آداب ہیں، کیا گھریلو معاملات ہیں، وہی ہے، لڑکی وہی ہے، لیکن اس سے کیا مسئلہ بن رہا ہے، باپ بیٹی کا مسئلہ بن رہا ہے۔ ادھر دیکھو تو شوہر اور بیوی کا مسئلہ بن رہا ہے۔ تو اس طریقے سے شریعت میں اللہ رب العزت نے رخ رکھی، تو یہی رخ جو ہے، یہی ہم بیٹھے ہیں مسجد میں اور ہم بیٹھے ہیں دکان میں، بیٹھنا دونوں جگہ ہے، دونوں جگہ انرجی خرچ ہو رہی ہے، لیکن ہمارے بیٹھنے کا رخ مسجد میں ہے تو یہاں پہ ثواب مل رہا ہے، اور دکان میں بیٹھے ہیں تو ثواب نہیں مل رہا، کھیت میں بیٹھے تو ثواب نہیں مل رہا، پل پہ بیٹھے تو ثواب نہیں مل رہا ہے، ادھر ادھر بیٹھے تو ثواب نہیں، بیٹھنا لیکن رخ اس کا مسجد کی طرف ہو گیا، یہ بھی زمین ہے، تو ایسے رخ ہے آدمی کا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ زندگی دین پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے، بہت آسان ہے، صرف زندگی کا رخ بدل دو، بس زندگی کا رخ بدل دو۔ کھانا ہے، یہاں پہ یہ کھانا رکھا، یہ کھانا رکھا، یہ بازو میں دوسرے کا پوچھے بغیر کھا لیا تو حرام ہو گیا، یہ بازو میں اپنا پیسہ رکھا ہوا کھا لیا تو حلال ہو گیا۔ رخ، کھانا ہے تو حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، دیکھنا ہے تو حرام دیکھو، حرام نہ دیکھو، حلال دیکھو، سننا ہے تو سننے کی بہت ساری باتیں رہیں گی، اتنی ساری باتیں ہیں، اس میں سے رخ بدلنا ہے سننے کا، اس کان کا رخ حلال چیزوں کے سننے کی طرف لاؤ، قرآن سنو، حدیث سنو، تفسیر سنو، دینی باتیں سنو، فضائل اعمال سنو، اچھی تقریریں سنو، اچھی کلپ سنو، یہ حلال رخ بدلنا ہے زندگی کا۔ اب اسی میں گانا سنو، ناجائز چیزیں سنو، گالم گلوچ سنو، شہوت بھڑکانے والی چیزیں سنو، یہ ایسے رخ بدلنا ہے کان کا۔ اب وہی رخ بدلنے نہ بدلنے میں آدمی کا الزام ہے کہ اس نے رخ بدلا کہ نہیں بدلا۔ ہاتھ سے کسی کی مدد کرو، کسی کو مارو، مار کر کے قتل کر دیا، اب کیا ہو گیا، قاتل ہو گیا، جہنم اس کی سزا ہوگی۔ اور اسی سے کیا کیا، سانپ کو مار دیا، کسی موذی جانور کو مار دیا، کسی کی زندگی بچا دیا، اتنا انرجی اس میں لگی، تو رخ بدلنا ہے زندگی کا، زندگی کا رخ بدل دیا، بس اتنا ہے دین۔ ہاتھ پاؤں سے چلنا ہے، چل کر کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اور چل کر کے کہاں جا رہے ہیں، دوسری جگہ جہاں پہ لوگ غیبت کر رہے ہیں، بری بری باتیں کر رہے ہیں، مجلس جما رہے ہیں، وہاں آ رہے ہیں، تو پیر کا چلنا ہوا، طاقت لگ رہی ہے، لیکن رخ اپنا بدلنا ہے، اس طاقت سے ہم مسجد کی طرف آ رہے ہیں یا اس طاقت سے ہم دوسری مجلسوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پیٹ میں کیا بھرنا ہے، منہ سے کیا بولنا ہے، منہ سے بولنا ہے صبح کو اٹھے
اور صبح کو اٹھ کر کے ہم نے کیا کیا؟ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ بول رہے ہیں یا کچھ بھی بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، یہ سب بول رہے ہیں۔ تو اب اس میں کچھ نہیں، زبان کے لیے زندگی کا رخ بدل دیا، وہ الفاظ بولے جو نبی نے بولا ہے، بس رخ بدل گیا، یہی اتنا ہی کرنا ہے۔ تو اب تمام جگہوں پر زندگی کا تھوڑا سا رخ ہوتا ہے، انرجی تو اتنے لگنی ہے، اب انرجی لگائیں ادھر لگائیں یا ادھر لگائیں، اسی کا ایگزام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی انرجی غلط جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے دل کا رخ انہوں نے کیا کیا؟ دل کا رخ بجائے اللہ کے غیر اللہ کی طرف ڈال دیا، پیشانی کا رخ بجائے سامنے اللہ کے جھکنے کے بتوں کے سامنے جھکنے لگا، تو وہ شرک ہو گیا۔ اب شرک والے کہاں ہوں گے؟ فی سموم و حمیم، کھولتا ہوا پانی کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنم میں داخل ہوں گے تو ڈھیر سارا دھواں ہوگا، دھوئیں کے اندر رہو، بس دکھائی نہیں دے گا، ناک میں گھسے گا، کان میں گھسے گا، منہ میں گھسے گا، لا بارد ولا کریم، اس سے راحت نہیں ملے گی، نہ ٹھنڈک پہنچائے گی۔ دنیا میں تم آرام لے کر کے آ گئے ہو، دنیا میں کہا تھا شہوتوں پہ عمل نہ کرو، خواہشات نفسانی پہ عمل نہ کرو، مترفین وہاں پہ عیش و عشرت میں تھے، اب یہاں پہ تم جہنم کی سزا بھگتو، اور تم کو سمجھایا جاتا تھا یہ نہ کرو، وَقَالُوا يُصِرُّونَ، لیکن تم مانتے نہیں تھے، تم اصرار کرتے تھے، نہیں میں یہی کروں گا۔ کسی تم نے کبھی مجھے ایک لقمہ دیا ہے، تم نے کھلایا ہے، آئے ہو مجھ کو نصیحت کرنے، جاؤ تمہارا جو جی چاہے کرو، میرا جو جی چاہے کرے گا، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَقَالُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے گناہ پر کیا کرتے تھے؟ اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے یہی زندگی ہے، یہ جو ہے بابر باعش کوش، یہ عالم دوبارہ نہیں، ارے یہی رہ لو، دوسرے دنیا نہیں ہے، جتنا جینا ہو، کھانا ہو، مارنا پیٹنا ہو، جو کچھ کرنا ہو کر لو، کچھ ہونے والا نہیں آگے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کہتے تھے نا مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی سے ان کو کہہ دو تمہارے باپ دادا سب اکٹھا کی جائیں گے میدان محشر میں، جب آنکھ کھلے گی فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو پتہ چلے گا کہ آنکھ کیا ہے، دیکھ رہی ہے، واقعی آج دیکھ رہی ہے۔ اور جہنم میں لے جا کر کے ہزار سال تک کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اب بھوک اتنی تیز لگے گی کہ زقوم کا خطرناک کانٹے دار درخت رہے گا، وہ دے دیا جائے گا، چھل کر کے کھائے گا، سب چھل جائے گا، لیکن بھوک اتنی لگی رہے گی کہ کھائے گا، پیٹ بھرے گا، جیسے بھی پیٹ بھرے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ جو ہے کوئی چیز جیسے کھا لو تو پھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو پانی مانگے گا تو کھولتا ہوا پانی دیں گے، اتنی پیاس لگی رہے گی اس کو کہ کھولتا ہوا پانی جو ہے پی لے گا، کھولتا ہوا پانی پی لے گا، تو زبان اور اس کے اندر کی آنتیں سب ادھڑ جائیں گی، اور اس کے اوپر فرشتے ڈال دیں گے اوپر، تو اوپر کی کھال کیا ہے، ادھڑ جائے گی۔ اور اس کے بعد جب کھال ادھڑ جائے گی، کلما نضجت، جب ادھڑ جائے گی، بدلناہم جلودن، 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر فوراً ہم دوسری کھال بنا دیں گے، اور اس کے بعد پھر فرشتے لا کر کے گرا دیں گے، پھر ادھڑ جائے گی، کھولتا ہوا پانی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی تم اپنے پیٹ میں بھرو گے، شرب الہیم، ایسا نہیں کہ کھولتا پانی دوسرا پانی لاؤ، جیسے پیاسا اونٹ ہو ایسے پیتے چلے جاؤ گے، پیتے چلے جاؤ گے، تو یہ جہنم میں سزا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بتاؤ پھر کیوں نہیں مانتے، یہ نطفہ تم نے بنایا کہ ہم نے بنایا؟ پھر اس کے بعد اس نطفے سے کوئی چیز بنا کے دکھاؤ نا، ہم نے شاندار انسان بنا دیا، وقت کا پائلٹ، پریزیڈنٹ، وقت کا بخاری پڑھانے والا، وقت کا بہترین ڈاکٹر اس نطفے سے بنا دیا۔ بتاؤ نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا، ہم نحن الخالقون، یا تم بنانے والے ہو۔ ہم نے ان کے اندر یہ ایبیلٹی، یہ ایکسپرٹیز رکھی کہ وقت کا بہت بڑا ماہر نفسیات بن گیا، تم کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم کھیت والے ہو، دیہات میں رہنے والے ہو، تو بیج تو تم ڈالتے ہو نا، اس کے بعد اوپر تکتے ہو، دیکھتے ہو ارے اگا کہ نہیں اگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انتم تزرعونہ، تم کھیتی اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اب مانو، ڈرا کر کے سمجھا رہے ہیں کہ مان جاؤ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کتنے بڑے تم ہو، لیکن ایک پودا اگا دو، ایک پودا اگنے کے بعد جو نرم اس کا جو ہے وہ پہلا جو ہے پتی نکلتی ہے، اس نے تو زمین کو پھاڑ دیا، تم اپنی انگلی سے پھاڑ کے بتاؤ، وقت کے وزیر اعظم ہو تو بتاؤ، بہت بڑے سائنسداں ہو تو اپنی انگلی سے پھاڑ کے بتاؤ، لیکن وہ نرم پودا کیا ہے، زمین پھاڑ کر کے اوپر آ گیا، پہلی پتی جو نکلتی ہے تم نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نحن الزارعون، ہم اگانے والے ہیں، اور ہم ہی چاہیں تو ہم سب کو کیا ہے ریزہ بنا دیں، کچھ اگے ہی نہ، یا جو اگ گیا ہے اس کو پالا بھیج کر کے، اور اس کو جو ہے بڑے بڑے پتھر جو ہے برسا کر کے سب کو ہم چورا کر دیں۔
اور تو پھر کہو ارے ہم نے جو پونجی لگائی تھی وہ بھی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پانی جو تم پیتے ہو، لگاتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ پانی میرا ہے، بادل سے، کنویں سے ہم نے اتارا یا تم نے اتارا، ہم نے برسایا یا تم نے برسایا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو کیا بادل سے تم نے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو تمہارے منہ میں لانے سے پہلے اس کو کڑوا بنا دیں، ایک دم تھوک دو تم بھاگو، لیکن ہم اس کو تمہاری نافرمانی کے باوجود، تمہارے ہزار گناہ کرنے کے باوجود، تمہارے راتوں میں نالائقی کے کام کرنے کے باوجود جب پانی تم منہ میں لے جاتے ہو تو ہم جو ہے پانی کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب پانی یا لقمہ کوئی جاتا ہے منہ میں جاتا ہے تو لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اندر جاؤں یا نہ جاؤں، اللہ سے پوچھتا ہے، اسی اللہ کی نافرمانی کر کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ دی جانا نہیں اندر تو نہیں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا چلا جا، ہو سکتا ہے میری زمین پہ چل رہا ہے آگے کی زندگی میں سدھر جائے، ہو سکتا ہے میرا پانی پی رہا ہے آگے کی زندگی میں سدھر جائے، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، 10 سال ہو گیا، 15 سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، یہاں تک کہ 80 سال کا ہو گیا تب بھی ابھی کینسر ہو گیا، کینسر بھی ہوتا تو اسی لیے کہ ابھی مرنا نہیں ہے، ابھی تو فرشتے نہیں دیکھے موت کے، کینسر بھی ہوگا، اب بھی توبہ کر لے۔ 70 سال کا کافر مشرک یا فاسق نماز چھوڑنے والا، مسلمان ہے نماز چھوڑنے والا، اب بھی توبہ کر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب میں کرتا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آگ جو تم جلاتے ہو، بہترین کھانا پکاتے ہو، گیس بنائے ہو، گیس کی فیکٹریاں بنائے ہو، سب کچھ تمہارے پاس ہے، کیا اس میں آگ تم نے پیدا کیا؟ ہم پیدا کرنے والے۔ تمہاری زندگی کا سفر چل رہا ہے، تم بچپن سے جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ گئے، میری ان نصیحتوں کو سمجھ جاؤ تو اچھا ہے، نہیں تو کل من علیہ فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری ون ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیمائز، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر میرے پاس آؤ گے، وَإِلَيَّ تُرْجَعُونَ، میرے پاس آؤ گے تو وہاں تو کوئی نہیں ہوگا، یہاں تو بلا بھی سکتے تھے کسی کو، وہاں تو میں اکیلا ہوں گا تمہارا حساب لینے والا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کا آسان حساب لے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔